بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ویڈیو کے آغاز سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ درود پاک کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ تو پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ وظیفے کی جانب بڑھنے سے پہلے دعا کر لیتے ہیں، کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے گھر بار، جان و مال، اولاد، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے مالک و مولا، ہمارے کاروبار میں، رزق میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ مولا، جتنے بھی دوست احباب مجھے سن رہے ہیں، مولا ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، دکھ ہے، دور فرما دے۔ یا اللہ، جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، یا اللہ تو دلوں کے احوال ہم سے بہتر جانتا ہے۔ ان کے جو بھی مسائل ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مولا دور فرما دے۔ یا اللہ، تجھ سے جو مانگا اور تجھ سے جو نہ مانگ سکے، یا اللہ ہمارے حق میں، ہمارے سننے والوں کے حق میں جو بہتر ہے مولا عطا فرما دے۔ یا اللہ، جو اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، یا اللہ ان کے اچھے سبب بنا دے۔ یا اللہ، بیماریاں، قرضداریاں دور فرما دے۔ یا اللہ، بیماروں کو تندرستی عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ، جن کے والدین حیات ہیں، یا اللہ ان کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھنا۔ اور یا اللہ، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، مولا ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ، ہمیں اپنا عبادت گزار بنا۔ یا اللہ، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اس مبارک مہینے کے صدقے، یا اللہ ہمارے سارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ، ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں، یا اللہ انہیں معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں صراط مستقیم پر چلانا۔ یا اللہ، مرتی دفعہ کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ جاری ہے، اور اس مبارک مہینے میں آج آپ سے چھٹے روزے میں کرنے والا عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں ہم بہت ہی ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں اپنی کافی ویڈیوز میں، لیکن آج بھی میں کچھ بہت ضروری باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ رمضان المبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اللہ پاک کی طرف سے بھیجا ہوا تحفہ ہے۔ رمضان المبارک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت ہر نیکی پر اس کا اجر دگنا کر دیتے ہیں، یعنی ہمیں ہماری ہر نیکی کے بدلے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ نوافل کا ثواب ہمیں فرائض کے برابر ملتا ہے، یعنی اگر ہم نوافل پڑھتے ہیں
تو جتنا ثواب ہمیں فرائض پڑھنے پر آتا ہے، فرض پڑھنے پر آتا ہے، اتنا ہی ہمیں اس مبارک مہینے میں نوافل پڑھنے پر ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح ایک فرض ادا کرنے پر ہمیں 70 فرائض ادا کرنے کا ثواب ملے گا، یعنی ہر نیکی کا جو اجر ہے وہ ہمیں دگنا ملے گا، بلکہ 70 گنا زیادہ ملے گا۔ اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت شیاطین کو جکڑ لیتے ہیں تاکہ ان کے مومن بندے زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جو ہمارے لیے رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے، اس لیے ہمیں رمضان المبارک کے ایک ایک پل سے، یعنی اس مہینے کے ایک ایک پل سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ ایک ایک پل میں ہمارے لیے بہت ہی اجر و ثواب ہے، ہماری نیکیوں پر ہمیں 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اس مبارک مہینے میں جتنا ہو سکے عبادت کریں اور اپنے رب کو راضی کریں، اور اس مبارک مہینے میں آپ جو بھی اپنے رب سے مانگیں گے بے شک وہ نوازتا ہے۔ ویسے تو ہر مہینے اللہ کے ہی مہینے ہیں، ہر مہینے مبارک ہیں، لیکن رمضان المبارک کی فضیلت کچھ الگ ہی ہے۔ لیکن رمضان المبارک اللہ کی طرف سے ایک بہت ہی قیمتی بھیجا ہوا تحفہ ہے، کیونکہ اس مبارک مہینے میں ہمیں اللہ پاک نے قرآن پاک جیسا تحفہ عطا فرمایا، اس لیے یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ عزیز ہے یہ مہینہ۔ تو آج جو وظیفہ میں آپ سے شیئر کروں گی، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ رب العزت آپ کی دعائیں تو قبول فرمائیں گے، آپ کی جو بھی جائز حاجات ہوں گی انشاءاللہ وہ بھی قبول ہوں گی۔ اس وظیفے کے بعد آپ اللہ رب العزت سے جو چاہے آپ مانگیں، اللہ نوازے گا۔ گھر چاہتے ہیں تو گھر مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں تو وہ مانگیں، کاروبار چاہتے ہیں تو کاروبار مانگیں، رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگے، جو بھی آپ اپنے رب سے چاہتے ہیں اللہ سے مانگے، بے شک وہ آپ کو نوازے گا۔ ماہ رمضان جو ہے وہ رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، اس کے ایک ایک پل میں ہمارے لیے رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اور ان سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی ہر جائز دعا، ہر جائز حاجت اپنے رب سے قبول کروائیں۔ یہ عمل آپ نے چھٹے روزے میں فجر سے لے کر افطاری تک کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، کوئی محسوس وقت نہیں ہے، جب بھی آپ کو وقت ملے اس سارے دن میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن یہ عمل آپ نے اس جگہ پر کرنا ہے جہاں پر خاموشی ہو، تاکہ آپ آرام سے اور خاموشی سے یہ عمل کر سکیں۔ آپ کے ارد گرد کوئی شور نہ ہو، کوشش یہ کریں کہ کوئی ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پر آپ پرسکون ہو کر خاموشی سے یہ عمل کر سکیں۔ کرنا آپ اس طرح سے ہے، باوضو ہو کر آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے، ایک تسبیح لے لینی ہے، اور اس پر سب سے پہلے آپ نے 100 مرتبہ یا اللہ یہ آپ نے پڑھنا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے 100 مرتبہ، یعنی ایک تسبیح 100 دانوں کی ہوتی ہے، تو آپ نے ایک تسبیح پڑھ لی تو سمجھیے 100 مکمل ہو گئے۔ کچھ لوگوں کو یہ بھی کنفیوژن ہے کہ جب میں کہتی ہوں کہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے 100 دفعہ، تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پوری ایک تسبیح کو 100 دفعہ پڑھنا ہے، تو اس طرح نہیں آپ نے کرنا۔ ایک تسبیح میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو جب آپ نے وہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، اس کا مطلب کہ آپ نے وہ 100 مرتبہ پوری کر لی، یعنی 100 دانے پڑے تو آپ نے وہ 100 دفعہ مکمل کر لی۔ اس طرح سے آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے یا اللہ کی۔ اس کے بعد آپ نے سورہ نصر ہے، قرآن پاک کی آخری سورت ہے، یہ مدنی سورت ہے، آپ نے یہ پڑھنی ہے، مختصر سی سورت ہے۔ اس سورت کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، چھوٹی سی سورت ہے اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اس لیے یہ اتنا مشکل نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے جو دعا کرنی ہے وہ آپ نے افطار سے تھوڑی دیر پہلے کرنی ہے، اور وہ اس لیے کہ وہ وقت جو ہوتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے،
اس وقت میں مانگی ہوئی دعا بے شک قبول ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، لیکن دعا آپ نے افطاری سے پہلے مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد آپ نے جو دعا کرنی ہے وہ آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ وہ کریں۔ گھر چاہیے، کاروبار چاہیے، رزق میں کشادگی چاہیے، اولاد چاہیے، جو بھی آپ کی جائز حاجت ہے وہ آپ دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور قبول فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں، اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو انہیں پلیز لائک ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔